تو ان حالات میں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمارے ایک حیثیت مسلمان اگر کوئی اچھا مسلمان ہے، قرآن سے زیادہ بڑی کوئی موٹیویشن کسی بھی مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے؟ اب ان حالات میں کیا کسی بھی حالات میں کسی نہیں بھی ہو حالات سکتی؟ میں آج بھی ہم چونکہ آج بھی بیٹھے بات کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ہوتے ہوئے کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے؟ موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے کیوں بولا ہے؟ ضرورت ہے، یہ سوال ہونا چاہیے. تو ہاں جواب ہے نہیں ہے. جی ہاں نہیں. قرآن کے علاوہ کیا موٹیویشن ہونی؟ اور قرآن اگر سمجھ ہی نہیں آیا ہمیں. اصل میں قرآن جو ہے نا جس سبجیکٹ میٹر کو ایڈریس کرتا ہے نا وہ اصل میں آئیڈینٹی ہی ہے آپ کی. اس کے علاوہ ایک بندے نے آئیڈینٹی آپ کی کریٹ کی ہوئی ہو، جو بھی ہو دنیا میں، وہ امی ہوں، ابو ہوں، پروفیسرز ہوں، فلاسفر ہو کوئی یورپ کا، اس نے آئیڈینٹی کریٹ کی آپ کی. اب وہ قرآن جس کے پاس ہے اس کی جاب ہے وہ اب باپ کے طور پہ، ماں کے طور پہ کہ بھائی میں نے تجھے مسلمان ایز این آئیڈینٹی تیری کریٹ کرنی. بٹ اف آئی آسک یو، آپ بھی وہی لفظ آپ نے یوز کیا اچھا مسلمان، یہ کہیں سے آیا ہے؟ یہ 3-4 نسلیں لگی ہیں پاکستان میں، اور انہوں نے اچھا مسلمان اور برا مسلمان، یہ گڈ ہیومن بینگ یورپ میں کافی 100 سالوں سے چل رہا تھا. اسلام میں اچھا برا نہیں ہوتا. جیسے گڈ طالبان بیڈ طالبان. نہیں کہیں اور نہ جائیں. اچھا برا اسلام میں نہیں ہوتا، اسلام میں صحیح غلط ہوتا ہے. اوکے، آپ کو کچھ چیز اچھی لگ سکتی ہے، مجھے نہیں اچھی لگ سکتی، کوئی بات نہیں، کوئی آر نہیں ہے اس میں. آپ کو کچھ کھانا پینا اچھا لگتا ہے، آپ کو پہناوا اچھا لگ سکتا ہے، آپ کو کچھ کلچر میں چیزیں اچھی لگ سکتی ہیں. اسلام جو ہے نا وہ صحیح اور غلط کی تمیز سکھا رہا ہوتا ہے. وہ اچھے اور برے کو آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ آپ جس کلچر میں بھی ہیں، اگر وہ اسلام کے اصولوں پہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اچھا ہے، اور اگر اسلام کے اصولوں پہ ٹھیک ہے اور حکم ہے اور آپ کو برا لگ رہا ہے تو پھر تو جان کے کریں، آپ اپنی انا کو ماریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے نکلیں اور اسلام میں داخل ہوں. یہ ہے اصل میں آئیڈینٹی. پاکستان سے نکلیں اسلام میں داخل. پاکستان میں نا اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ انڈیا میں ہوتے تو میں کہتا ہندوستان سے نکلیں اسلام میں داخل ہوں. مگر ہم پاکستان میں نا 2 نمبری کر چکے ہیں. ہم اسلام کے نام کے اوپر اسلام کو خراب کرتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم مسلمان ملک ہیں نا اس لیے. اسلامی جمہوریہ پاکستان، سوچیں ذرا، اسلامی کا کچھ بھی ہوتا تو یہ نواز شریف زرداری ہوتے ہیں ہمارے پاس. سوچیں یہ کوالیفائی کیسے ہوتے ہیں؟ ہو کوالیفائز دیم؟ عوام نا. عوام کو اسلام کی غلط ڈیفینیشن دی گئی ہوئی. یہی تو مسئلہ ہے. یہ غلط ڈیفینیشن کس نے دی ہے؟ چلیے یہ اتنا ڈیپر سوال ہے، چلتے ہیں. اس کی ذمہ داری ہے وہ مولوی صاحب کے پاس ہے اصل میں، جو سورس پہ ذمہ داری ہے. مگر خالی اس کو میں ذمہ داری اس لیے نہیں دیتا کیونکہ اماں ابا کو زبردستی تو نہیں اس نے کہا تھا نا کہ میں ہر گھر میں جاؤں گا، 2 نمبری تم نے پھیلائی ہے کہ نہیں میں بتاؤں گا. زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی تھی. ڈہریے بھی لوگ اپنی مرضی سے ہی ہوتے ہیں نا، تو مسلمان اپنی مرضی سے کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ بہرحال لیکن لیڈرشپ کا ذمہ تو جس کے پاس قرآن ہے اسی کے پاس ہونا چاہیے. سو مولوی صاحب از the one who I actually hold responsible کہ مولوی صاحب آپ کی پرفارمنس زیرو ہے، اس لیے دین نہیں آ سکا. کوئی ہیروز پروڈیوس ہی نہیں کر سکی مسجد. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، آپ بتائیں نا، آپ مدرسے کیوں نہیں گئی؟ آپ کیوں نہیں گئی؟ اپنے بچے کو کیوں نہیں بھیجیں گے آپ؟ وائی ہارورڈ؟ میں اس میں ایک چیز وائی ہارورڈ؟ I'll think of آپ it میں and آتا I'll ہوں سر آپ کے پاس آتا ہوں. رک آپ نے کہا مولوی صاحب مفتی صاحب ذرا اگر تقسیم آپ کو پوری طرح موقع دوں گا. نہیں اگر وہ مکمل کر لیں تو بات تو پوری ہونی چاہیے، بے فکر رہیں. پورا ایکسرے کروں گا. آپ نے کہا ہے مولوی صاحب کے اوپر آتا ہوں سر آپ کے پاس. آپ سوال کا جواب دے دیں. سر میری بات کو ایڈ کرنے دینا. آپ ضرور کریں، آپ ضرور کریں، آپ کو بھی اتنا ہی ٹائم ملنا ہے. میری بات کو اس میں ایڈ کرنے کی سر ایک آپ منٹ ضرور جواب کریں تو مفتی دے صاحب. دیں. یہ پرفارمنس ساحل صاحب کو مولوی صاحب سے دور ہو رہے ہیں. جی بشرا، بچے کو مدرسے میں کیوں نہیں ڈالیں گی؟ فرسٹ چوائس مدرسہ کیوں نہیں آپ کا؟ یہ ہے مسئلہ. اچھا سر اگر گھر ہی مدرسہ ہو، اللہ کرے ہو، مطلب گھر پہ چاہتا ہوں میں ہر گھر میں مولوی preference ہو. دوں گی، I'm sorry لیکن سمجھتے ہیں ہر گھر میں جب مولوی ہوگا تو پھر پرابلٹی پرفارمنس. مگر ڈیفینیشنز جو کرپٹ ہے نا ہماری، وہ ہماری مرضی سے کرپٹ ہوئی اسلام کی. کیوں؟ اسلام کہتا ہے نہیں سیاست میں تو حصہ لینا ہی نہیں ہم نے. نواز شریف کا کام ہے، شیخ رشید کا کام ہے سیاست کرنا، وہ مسجد کا کام ہے سیاست کرنا. مسجد نے سیاست چھوڑی ہے تو اس قسم کے مخلوقات باہر آ گئی اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بھر گئی. پھر انہوں نے نظام چلایا، وہ مسجد کا نظام بھی وہی چلا رہے ہیں. سوچیں ذرا، یہ نواز شریف اب بتائے گا کہ مسجد کون سی کس فرقے کی کہاں پہ ہونی چاہیے، کتنے پرسنٹ. مشرف نے امریکہ کے آنے میں فیصل مسجد میں اذان بند کر دی تھی کہ یہ امریکہ کا وہ آیا ہوا ہے پریمیئر، تو اس وقت اذان نہیں ہوگی. اس نے ایز اے ٹورسٹ اسپاٹ فیصل مسجد دکھانی ہے. سوچیں ذرا، مسجد فیصل مسجد کے امام نے اس پر کیوں نہیں کہا کہ بھائی تو اندر آ کے دکھا، تو نے کیا میوزیم سمجھ لیے اللہ کے گھر کو؟ مگر نہیں کچھ کر سکتا کیونکہ اگر میں کچھ کروں گا تو میں خارجی ہو جاؤں گا. کس نے بولا ہے؟ وہ محمود عباسی صاحب نے بولا. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اندر انہوں نے گیمیں ڈالی ہوئی، اسلام سے سیاست نکال دی. ورنہ اقبال کے شعر چاٹ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، مگر جب اقبال کہتا ہے نا سیاست میں نہیں وہ تو خروج ہے سر، خروج ہے. یہ ٹھیک ہے،
مفتی صاحب کو شامل کر لیں. پہلے آپ جواب لے لیں سر. خاتون آپ کے بچے مدرسے میں کیوں نہیں جائیں گے؟ سر ابھی پہلے بچے تو ہو جائیں پھر بات اس آپ کے کو پتہ ہے سوال سمجھ آ گئی آپ کی؟ مجھے آپ کی سوال سمجھ آ گئی. when I'll be married then I can think of it. ابھی آپ نے سوچنا ہے, یہ جو سب سے اہم بات ہے اس پہ آپ نے سوچنا ہے. دیکھیے اوپینین پرسنل ہوتی ہے نا, مدرسے میں بھیجنا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کسی اچھے قاری صاحب کو گھر بلا لوں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو قاری صاحب آئیں گے 20 منٹ کے لیے, کیسے آپ ایک اسکول پہ آپ ہارورڈ کے لیے آپ 40 منٹس کے لیے بھی آ سکتے ہیں, 50 منٹس کے لیے بھی. ہاں ہم سب ہارورڈ بھیجنے کے لیے نا تیار ہیں, مدرسے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں ایسی بات اچھا اس پہ آگے بات کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہاں تک بات ہے نا کہ تمام تر ذمہ داری یہ کسی مولوی صاحب پہ ڈال دینا, اب کسی سوال نہیں سر, مولوی ایک انسٹیٹیوٹ کا نام ہے, مدرسے کی بات کر رہا ہوں میں. اب آپ کسی ایک میری مولوی بات کو تھوڑی کچھ کمپلیٹ کہہ رہا بولے ہوں. نہیں, یا پھر کہ مولوی صاحب کے اوپر اگر ذمہ داری ڈالی جائے تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم آج معاشرے کے اندر مولوی صاحب کہتے کس کو ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر تو صرف اور صرف ایک بندے نے داڑھی شریف رکھ لی اور سر پہ امامہ باندھ لیا اس کو مولوی کہتے ہیں تو پھر یہ بات ٹھیک ہوگی. اور اگر آپ اس کو پروفیشن بنا لیں, پروفیشن کے طور پر دیکھیں اور کہیں جی کہ فلاں طبقے اور فلاں مدرسے کی یہ ذمہ داری ہے, تو یہ بات سراسر غلط ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ جتنی لیڈرشپ اس وقت پاکستان کے اندر بلکہ کیا پوری دنیا کے اندر جتنی لیڈرشپ آپ کی مدرسے سے نکلی ہے اتنی کہیں سے بھی نہیں نکلی. آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیں, ایک وقت تھا کہ جب مولوی ایک ڈگری ہوتی تھی. آپ اگر اردو کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے, تو مولوی نذیر احمد ایک آپ نام پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر, فلاں کہانی کے رائٹر کا نام کیا ہے, مولوی نذیر احمد. ایک وقت تھا کہ جب اس کو ایک ڈگری سمجھی جاتی تھی جس طرح پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس لفظ کو اور اس طبقے کو اتنا گرا دیا اور اس قدر ہم اس کو نیچے لے گئے کہ آج آپ کسی بندے کو کہیں نا مولوی صاحب تو وہ گالی سمجھے گا اس کو. اس کی وجہ کیا کہ ہم نے اس نام کو اتنا بدنام کر دیا. کس نے کیا قاری صاحب؟ یہ سر معاشرے نے بدنام کیا نا, کہ ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا, ہمارا کلچر ایسا بن گیا کہ ہم نے مولوی کی سیٹ پہ ایسے بندوں کو بٹھا دیا, ایسے بندوں کو مولوی سمجھنا جو شروع ان کی کر داڑھی دیا تھی اور وہ حافظ قرآن تھے اور انہوں نے اسلام کے نام پہ 2 نمبری کی تھی, یہ بھی تو مانے نا. میں نیوٹن کو تو نہیں بدنام کر سکتا نا, کوئی فزکس کا بندہ بھی بدنام کرے گا نا. میری عرض سنیں, جو آپ جب پورے طبقے کی بات کریں گے آپ کو استثناء کرنا چاہیے اس میں سے. اگر آپ استثناء نہیں کرتے تو پھر یہ سر فلسفے تک نہ جائے گئی. نہیں فلسفے تک نہیں, جب آپ بات کریں گے نا ایک طبقے کی, آپ یا تو اس میں استثناء کریں. اگر آپ استثناء نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں پوری ذمہ داری اس کی ہے. مجھے آج یہ بتائیں کہ ایک طبقہ اگر مولوی کی بات کریں, مولوی کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ 3 ذمہ داریاں ہم نے دی ہوئی ہیں نا مولوی کو. ایک جنازہ کی ذمہ داری دی ہوئی ہے معاشرے نے, ہم کہہ لیں ہم سبھی معاشرہ ہیں نا, کمیونٹی ہیں, ہم نے اس کو ذمہ داری دی ہوئی ہے. ایک منٹ سر, ایک منٹ غلط بات کر رہے ہیں آپ نے, سٹارٹ ہی غلط کیا, اس کو آگے جاننے کی ضرورت ہی نا. جنازے کی ذمہ داری کس کی, ہم نے کس کی لگائی ہوئی ہے معاشرے نے. یہ کون ہے معاشرہ, کسی ٹائٹل کا نام ہے؟ یہ معاشرہ یہی ہے نا, ہم سبھی معاشرہ ہیں, اور کیا ہے. اچھا میری بات کمپلیٹ ہو لینے دیں ایک مرتبہ. جنازے کی ذمہ داری ہم نے لگائی, نکاح کی ذمہ داری, نماز کی ذمہ داری. آپ یہ کھود رہے ہیں گڑھا جس میں گریں گے. ایک منٹ, میں اسی میں آپ کو بچانا چاہ رہا تھا اس آرگومنٹ میں. بچانے کی بات کیا, جو چیز غلط ہے سر وہ غلط ہے, چاہے میرے اندر ہے کوئی چیز جو غلط ہے وہ غلط ہے. 3 ذمہ داریاں بتائیں سر. اچھا, ہم نے معاشرے نے ذمہ داری دی اس کو نکاح پڑھانے کی, جنازہ پڑھانے کی اور نماز پڑھانے کی, جمعہ اور خطبہ. ان تمام چیزوں کے اندر مجھے یہ بتائیں, کہیں اگر وقت کی پابندی نہیں ہو رہی, کہیں اگر وہ بندہ پہلے سے موجود نہیں ہے, میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہماری پاکستان کی مساجد کے اندر, ہر مسجد کے اندر حافظ قرآن موجود ہے. یہ حافظ قرآن کس نے پرووائڈ کیے؟ مدارس نے. آپ کو لیڈرشپ کس نے فراہم کی؟ یہ مدارس نے. آپ کی جتنے جو سابقہ سائنسدان ہیں یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ مدارس سے. آپ سر اگر مفتی صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, اگر لیڈرشپ, آپ نے لیڈرشپ کی بات کی ہے, اگر لیڈرشپ ہے مدارس میں, تو جب مذہبی جماعتیں انتخابات میں جاتی ہیں تو وہ لیڈرشپ اس وقت نظر کیوں نہیں آتی؟ اس وقت لیڈرشپ اس لیے نہیں نظر آتی, کہیں اور نہ جائیں آپ, انتخابات میں میں آتا ہوں, وہ ایک الگ موقع ہے ہمارے ہاں سر. ایک طرف حافظ صاحب, ایک طرف 10 بندے کھڑے ہونا جن کو الف با تا بھی نہیں آتا, اور ایک طرف 2 بندے کھڑے ہوں جو کہ پی ایچ ڈی ہوں جن کو جناب دین کی معلومات ہے, اور ہمارے 10 بندے ان 2 پہ بھاری ہیں کیونکہ جمہوریت ہے. تو ایک طرف 10 بندے کھڑے ہیں, ان کی بات کو مانا جائے گا. اس وجہ سے ہماری جو لیڈرشپ ہے نا وہ سامنے نہیں آتی. ہمارے ہاں دین سے آگاہی اس معنی میں نہیں ہے.
ہمارے ہاں مولوی اور دین کو جناب ان کے درمیان اتنی نفرتیں پھیلا دی گئی ہیں کہ آج اگر کسی بندے کو کہا جائے مولوی صاحب کا نام لینا تو شاید میں بھی اس بات کو شاید گوارا نہ کروں کہ یار کوئی بندہ مجھے یہ بات کرے. تو ان تمام یہ نفرتیں پھیلائی گئی ہیں, ہمارے درمیان ایک سازش ہے. اور آپ دیکھیں مطلب آپ کے خیال میں مولانا صاحب کو محدود کر دیا گیا ہے بالکل جنازے تک؟ بالکل ٹھیک ہے جی. آج میں یہ آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ بات پہنچانا چاہوں گا, آج پوری سہولیات آپ مدارس کو دے دیں, پوری سہولیات. قاری صاحب ایک اگر پھر آپ اس مدارس قابل بنے نا تو ہم دے دیتے. نہیں پھر مدارس ہی کیوں؟ آپ مدارس کی بات کر رہے نہیں ہیں پھر جب سر ایک گزارش سنیں, جی. جب ایک گزارش سنیں, ساحل صاحب یہاں پر موجود ہیں, آج اس پہ بھی جو ہے نا یہ کئی نشستوں تک ہو سکتا ہے چل جائے معاملہ. آپ نے یا تمام لوگوں نے کیوں قوم کو یوں کیا ہوا ہے؟ آپ نے مذہب کی تعلیم کے لیے صرف مدرسہ یہ پھیلایا ہوا ہے, مذہب کی تعلیم کے لیے صرف مدرسہ ہی کیوں جانا ہے؟ جب آپ ایک اور بات, جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام کا نام لینے والے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے, پریچ کرنی ہے, دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے, ریاست ان کی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھاتی؟ کیوں علماء کہتے ہیں کہ یہ صدقات پر, زکوٰۃ پر اور خیرات پر چلیں گے؟ پھر ریاست ان کی ذمہ داری کیوں نہ اٹھائے؟ ریاست ذمہ داری اس لیے نہیں اٹھاتی کہ ریاست کو ان کی سر مولانا حضرات اٹھانے نہیں دیتے. ایسا نہیں ہے. کون ایسا مدرسہ ہے آج پاکستان کے اندر دیکھیں کس مدرسے کی ذمہ داری حکومت نے اٹھائی ہے؟ ایسا اب ادھر سے کوئی آرڈیننس آئے گا وہ سب کھڑے ہو جائیں گے, نہیں جی یہ تو ہماری اس کی خود مختاری کی وجہ یہ ہے نا, اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جب کوئی بھی ادارہ حکومت کے اندر جاتا ہے تو حکومت اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہے. تو جو ایک چیز اسلام نے ہمیں سکھایا ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے. چلے اس پہ آپ نے کہا کہ علماء کو اور مفتیان کو 3 جگہوں پر صرف محدود کر دیا گیا ہے. پہلا کیا ہے جی؟ پہلا ہے ہم نے معاشرے نے دیا ہے نا, جنازہ دیا, ان کو نکاح دیا ہے, نمازوں کی ذمہ داری دی ہے. یہ تمام چیزیں اگر کسی جگہ پر نہیں ہو رہی تو مجھے بتائیں. پاکستان کے اندر ایک منٹ, اگر پاکستان کے اندر آج لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں تو وہاں پر حفاظ بیٹھے ہیں, آپ بھی حافظ قرآن ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ کو حافظ قرآن بنانے میں کس چیز کا کردار ہے؟ میرے والد کا. ٹھیک ہے, شروعات ہوتی ہے والدین سے. ماں کی گود ایک ایسی ہے کہ جہاں سے بچہ تربیت پاتا ہے. میں بھی یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ میرے والدین کا اس کے اندر بڑا کردار ہے کہ میرے والدین نے ایسی تربیت کی, لیکن اس کا آگے ایک ذریعہ بنتا ہے. ابھی آپ کا یہ ماننا ہے کہ 3 جگہوں تک محدود ہیں پاکستان میں علماء. ساحل صاحب آپ کو لگتا ہے واقعی اور یہ محدود ہے؟ سر ایک بات سنیں, آپ علماء کہنے کے بعد ایک بندے کو کہتے ہیں وہ صرف نماز کی جماعت کرائے گا, جنازہ پڑھائے گا اور نکاح کرائے گا. اس کو عالم کو کہتے ہیں آپ سر؟ علماء کا مطلب ہمیں پتہ ہے نا کیا کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تمام علوم کے اوپر مہارت ہو. لیکن ہمارے معاشرے نے محدود کر دیا. میں بات شروع کرتا ہوں, آپ کا بیان شروع رہتا ہے, یہ والی بیماری مولویوں سے کب جائے گی؟ مولویوں